جس طرح جناب عبداللہ ابن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہونے کے ناطے امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں حزب اقتدار نے لانے کی کوشش کی، یہی وجہ ہے کہ سیاستہ وغیرہ میں جناب ابن عباس سے احادیث باکثرت ملتی ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت جناب ابن عباس کی عمر حد بلوغ تک بھی نہیں پہنچی تھی، لیکن جناب ابن عباس اس چیز کو جان گئے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی بھی امام علی علیہ السلام کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بالکل اسی طرح جب سلسلہ امامت ذریت مظلوم کربلا میں چلا اور واقعہ کربلا کے بعد اموی حکومت کی چولیں ہل گئیں جو روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، تو اموی حکمرانوں نے بھی ہر دور میں ائمہ اہل بیت کے سامنے کسی نہ کسی کو لانے کی کوشش ترک نہ کی۔ یہ لوگ اولاد امام حسن علیہ السلام کو ہمیشہ اسی بات پر اکساتے رہتے تھے کہ تم لوگ علی کے بڑے بیٹے حسن کی اولاد ہو، امامت تمہارا حق تھی، جبکہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد مدعی امامت بنی رہتی ہے اور تم خاموش رہتے ہو۔ امام زین العابدین سید سجاد علیہ السلام کی زندگی تک ان لوگوں نے اولاد امام علی علیہ السلام کو سامنے کرنے کی کوشش کی، سرکاری پروپیگنڈا بھی کیا جاتا تھا، شیعان آل محمد کو تقسیم کرنے کی خاطر حکومت خرچ بھی کرتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ہمیں نہیں مانتے چلو نہ مانیں، خود بھی ایک امامت پر جمع نہ ہو سکیں۔ اموی کوششوں نے مظلوم کربلا کے بعد پہلے تو جناب محمد حنفیہ کو سامنے لانے کی کوشش کی، لیکن جب ان کی طرف سے ناکام ہو گئے تو پھر شیعوں کو آگے بڑھا دیا۔ ہر دور میں اور ہر قوم میں ایسے سادہ لوح افراد مل جاتے ہیں جو معمولی سی کوشش سے بدل اور بھٹک جاتے ہیں، چنانچہ کچھ لوگوں نے جناب محمد حنفیہ کو از خود امام کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جناب محمد حنفیہ نے امام زین العابدین سید سجاد علیہ السلام سے خود معذرت کی۔ یوں محمد حنفیہ کے خلوص اور ان کے تدبر نے اس اموی چال کو ناکام بنا دیا۔ البتہ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں اولاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام چونکہ نہیں رہی تھی اور اولاد امام حسن ہو گئی تھی اور اولاد امام حسین امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے باقی تھی، اس لیے اموی نمک خواروں نے سادات بنی فاطمہ اور شیعان آل محمد کو تقسیم کرنے کی خاطر اولاد امام حسن کو آگے کیا۔ زیادہ تو کامیاب نہ ہو سکے، لیکن کچھ نہ کچھ کامیابی ہو گئی اور زید ابن حسن اموی ایجنٹوں کے جال میں پھنس گئے۔ زید نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس بات پر نزاع شروع کر دی کہ ہمارا بھی میراث رسول میں حصہ ہے، لہٰذا تبرکات انبیاء میں سے بالعموم اور تبرکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالخصوص ہمیں نصف دے دو۔ زید نے قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بھائی زید کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر عدالت میں بھیجا، جو کہ زید بن علی کے نام سے مشہور تھے۔ دوران گفتگو زید ابن حسن نے
زید ابن علی سے کہا، آپ سندھی ماں کے بیٹے ہیں۔ چونکہ جناب زید ابن علی کی والدہ سندھ سے تھیں، اس لیے زید ابن حسن نے اسی مناسبت سے کہا تھا۔ جناب زید ابن علی نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اتنا کہا کہ آپ میرے محترم اور بزرگ ہیں۔ آپ نے بلا وجہ میری ماں کا نام لیا ہے، جن کا تعلق ہمارے اس نزاع سے نہیں تھا، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سے اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر واپس چلے آئے اور امام محمد باقر علیہ السلام کو سب کچھ بتایا۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام خود حاضر عدالت ہوئے اور آپ نے زید ابن حسن سے فرمایا، آپ نے اپنی بغل میں جو چھری چھپا رکھی ہے، اگر وہ میرے برحق ہونے کی شہادت دے دے تو مان جائیں گے؟ زید نے کہا، ہاں مان جاؤں گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے پکار کر کہا، ایتھا السکینۃ باللہ علیک النطق، اے چھری تجھے اللہ کی قسم بول۔ زید کی بغل سے چھری زمین پر گری اور اس نے توحید، رسالت اور ولایت کی شہادت دینے کے بعد کہا، یا زید انت ظالم و محمد ابن علی حقا منکا بمیراث رسول اللہ، اے زید تو ظالم ہے اور میراث رسول کی نسبت سے محمد ابن علی تجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جس پتھر پر ہم دونوں کھڑے ہیں، اگر یہ پتھر میرے حقدار ہونے کی گواہی دے دے تو پھر تو مان جائے گا؟ زید نے کہا، مان جاؤں گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے پتھر سے مخاطب ہو کر فرمایا، ایھا الحجر باللہ علیک النطق وقل ما تعلم، اے پتھر تجھے اللہ کی قسم بول اور جو تو جانتا ہے وہ بتا دے۔ پتھر زید کے قدموں میں لرزا، شہادت توحید، شہادت رسالت اور شہادت ولایت دینے کے بعد کہا، یا زید انت ظالم و محمد ابن علی حقا منکا فیما تطلبا، اے زید آپ ظالم ہیں اور محمد ابن علی اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں جس کا تو ان سے مطالبہ کر رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھا جو سامنے یہ درخت کھڑا ہے، اگر یہ میرے حق میں شہادت دے دے تو تو مان جائے گا؟ زید نے کہا، مان جاؤں گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے درخت کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، ایتھا الشجرۃ باللہ علیک النطق وقول ما تعلمین، اے درخت تجھے اللہ کا واسطہ بول اور جو جانتا ہے بیان کر۔ درخت نے اپنی جگہ چھوڑی، امام محمد باقر علیہ السلام کے قریب آیا، توحید، رسالت اور ولایت کی شہادت کے بعد کہا، یا زید انت ظالم و الحق مع محمد ابن علی، اے زید آپ ظالم ہیں اور حق محمد ابن علی کے ساتھ ہے۔ ان تین معجزانہ شہادتوں کے بعد زید کے پاس نزاع کا کوئی جواز نہ رہا تھا۔ فیصلہ ہو گیا، عدالت سے باہر آ گئے۔ زید وہاں سے سیدھا حشام کے پاس گیا اور اس سے کہا، حد ہو گئی ہے، تمہاری مملکت میں جادوگر رہتے ہیں اور تم نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ حشام نے کہا، کون جادوگر ہے؟ زید نے امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق سب کچھ سنا کر کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں محمد باقر آپ کی حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ یہ وہ نازک جملہ تھا جس سے ہر حکمران بھڑک اٹھتا ہے۔ حشام کیسے پرسکون رہ سکتا تھا؟ حشام نے کہا، دیکھ زید، ہم پہلے ہی کربلا کے واقعے سے کافی بدنام ہو چکے ہیں، میں تو محمد کو قتل نہیں کروں گا۔ اگر میں اسے گرفتار کر کے یہاں بلوا لوں
تو تو قتل کرے گا؟ زید نے کہا جب تو حکمران ہو کر قتل نہیں کر سکتا تو پھر میں کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ ویسے اگر تو قتل نہیں کر سکتا تو کم از کم انہیں نظر بند تو کر سکتا ہے تاکہ تیری حکومت کسی متوقع خطرے سے محفوظ رہ جائے۔ حشام نے کہا تیرا یہ مشورہ مناسب ہے۔ چنانچہ حشام نے والی مدینہ کو احکامات جاری کر دیے۔ جواب میں والی مدینہ نے لکھا آپ کو معلوم ہے کہ ہم حکم کے بندے ہیں، جیسے حکم ہوگا پابندی کریں گے اور تعمیل میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ محمد ابن علی سے میں مطمئن ہوں، وہ کہیں نہیں جائیں گے، مدینے میں ہی ہیں اور میری نظروں میں ہیں۔ چونکہ ہم آپ کے نمک خوار ہیں، اسی لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو ہر بات سے آگاہ کر دیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس زید ابن حسن پہنچ گیا ہے اور آپ اسی کو استعمال کر رہے ہیں۔ زید ابن حسن کا مدینے میں نہ اپنوں میں کوئی مقام ہے نہ بیگانوں میں۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر محمد ابن علی سامنے سے ہٹ جائیں تو شاید شیعان آل محمد اس کے قدموں میں گر جائیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ شیعان آل محمد کتنے سخت جان ہیں، اموی حکومت کی کتنی سختیاں جھیل رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ اموی حکومت کے سامنے آج تک نہیں جھکے۔ دولت اور تشدد کو وہ خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ محمد ابن علی کے پاس وہ سب کچھ ہے جو اس قسم کے افراد کو مطلوب ہوتا ہے۔ محمد ابن علی اس وقت میرے خیال کے مطابق روئے عرض پر سب سے زیادہ زاہد، متقی، پرہیزگار، عابد، رات مصلی پر گزارنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے وہ واحد افراد ہیں جن کے پاس دولت عمل کے علاوہ علم رسول بھی ہے، اور یہی علم و عمل ہے جو شیعان آل محمد کو ان کی طرف کھینچتا ہے، اور جس کے مقابلے میں شیعان آل محمد اموی تشدد برداشت کر لیتے ہیں۔ اس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میرے جاسوس ہر وقت ان کی محفل میں موجود رہتے ہیں، مجھے پل پل کی خبر ہوتی ہے۔ آپ زید ابن حسن کو سمجھا دیں کہ اگر محمد ابن علی نظر بند بھی ہو جائیں تو بھی شیعان آل محمد ان کے پاس نہیں آئیں گے، کیونکہ زید علم و عمل دونوں سے تہی دامن ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اموی حکومت جسے کربلا اور کربلا کے بعد آل محمد سے تصادم نے کمزور سے کمزور تر کر دیا ہے، ہمارے اس اقدام سے اور کمزور ہو جائیں۔ ویسے جو آپ کہیں تو حکم تعمیل ہوگی، میں جواب کے انتظار میں ہوں۔ جب عبد الملک کو خط ملا تو اس نے زید کو دکھایا۔ زید نے خط پڑھ کر کہا آپ کے والی مدینہ کی باتیں سب درست ہیں۔ ویسے محمد باقر کے پاس حضور کا اسلحہ، تلوار، زرہ، انگوٹھی، عصا اور دوسرے تبرکات ہیں۔ اگر آپ کو مل جائیں تو کتنی خوش نصیبی ہوگی۔ اگر محمد دینے سے انکار کریں تو اس سے آپ کے لیے اسے راستے سے ہٹانے کا موقع بھی مل جائے گا۔ عبد الملک نے کہا یہ بات درست ہے۔ عبد الملک نے اپنے والی کو خط لکھا کہ محمد ابن علی کو 1,00,000 درہم دے دو اور اسے کہو کہ نبوی تبرکات آپ کے حوالے کر دے، آپ وہ تمام چیزیں مجھے بھجوا دیں۔ والی مدینہ خط لے کر امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر آیا اور آپ کو وہ خط دکھایا۔ آپ نے فرمایا مجھے چند دن کی مہلت دے۔ والی مدینہ نے مہلت دی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے چند دن بعد مطلوبہ سامان
تیار کر کے والی مدینہ کو دے دیا۔ والی مدینہ نے شام بھجوا دیا۔ عبد الملک نے زید کو بلا کر دکھایا۔ زید نے کہا ان میں سے کوئی چیز بھی نبوی تبرکات سے نہیں ہے۔ عبد الملک نے والی مدینہ کو خط لکھا۔ والی مدینہ وہ خط لے کر امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آیا۔ امام نے فرمایا عبد الملک سے کہہ دے میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، خواہ قبول کرو یا نہ کرو۔ والی مدینہ کا خط ملنے کے بعد عبد الملک نے زید کو گرفتار کر کے مدینے بھجوا دیا اور امام محمد باقر علیہ السلام کو لکھا کہ آپ کا آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے، اسے کچھ سکھائیں۔ ساتھ ہی عبد الملک نے والی مدینہ کو زہر آلود زین بھجوائی کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو کسی طریقے سے اس پر سوار کروائے۔ والی مدینہ ابراہیم ابن ولید نے وہ زین گھوڑے پر کسوائی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو دعوت دی، آپ اس پر سوار ہوئے۔ زہر نے جسم پر اثر کیا۔ گھر آ کر جب اترے تو صاحب فراش ہو گئے۔ 3 دن تک صاحب فراش رہے اور اس زہر کے اثر سے 3 دن کے بعد اس عالم فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے دم آخر وصیت فرمائی، جعفر بیٹے میں اپنی فلاں اراضی 10 برس کے لیے وقف کر رہا ہوں، اس کی تمام آمدن نوحہ گر عورتوں پر خرچ کرتے رہنا، جو میرے بعد 10 برس تک منا میں میرے لیے عزاداری کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔